بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی میٹنگ، مجلس یا کہیں بھی ہم دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہماری میٹنگ کہیں باعث حسرت نہ بن جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مجلس میں اللہ کا ذکر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور بھیجا کرو، وگرنہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ اس وقت حسرت کریں کہ کاش کہ اس میں اللہ کا ذکر کر لیا جاتا، کاش اس میں تلاوت کر لی جاتی، کاش اس میں کوئی حدیث سنا دی جاتی، کاش اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لیا جاتا۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، 8456 نمبر پر صحیح حدیث ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ طرۃ۔ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس کے لیے حسرت کا باعث بنے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں 3380 نمبر روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما جلس قوم مجلسا، کوئی بھی شخص کسی مجلس میں بیٹھتا ہے یا کوئی قوم اکٹھی ہو کر کسی مجلس میں بیٹھتی ہے، لم یذکر اللہ فیہ، اس میں نہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ولم یصلوا علی نبیہم، اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، الا کان علیہم طرۃ، وہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی۔ فإن شاء عذبہم، اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے دے، وإن شاء غفر لہم، اور اگر اللہ چاہے ان کو معاف کر دے۔ تو مجلس میں تلاوت قرآن کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کر لینا چاہیے، مسجد میں اللہ کا ذکر کسی طریقے سے کر لینا چاہیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لینا چاہیے۔ اور مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر مجلس میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کوئی بات اس طرح کی ہو جائے کہ جو بندے کو لگے کہ یہ میرے لیے حسرت کا باعث بن سکتی ہے یا یہ مجھے میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا سکتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آخر میں ایک دعا سکھائی ہے جس کو کفارہ مجلس کی دعا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث آتی ہے المعجم الاوسط میں 1227 نمبر، حدیث صحیح ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کفارۃ المجلس، کفارہ مجلس یہ ہے، یعنی مجلس میں گناہ ہو جائیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائیں تو وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ ان یقول العبد بعد ان یقوم، کہ مجلس سے کھڑے ہونے کے بعد بندہ یہ کہہ دے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اپنی تعریف کے ساتھ، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے تیرے، استغفرک، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، واتوب الیک، اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو جب ہم اپنی مجلس سے کھڑے ہوں گے اور یہ دعا پڑھ لیں گے، ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی مجلسوں میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور کفارہ مجلس کے لیے، یعنی مجلس کے آخر میں جب ہم کھڑے ہوں تو ہمیں یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے تاکہ وہ مجلس کل قیامت کے دن ہمارے لیے حسرت نہ بنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ احادیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔